میں نے اپنی ساری عمر یہی سنا ہے، بہانے اور جھوٹ جو لوگ اپنے آپ سے بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ میری غلطی نہیں ہے، میرے ساتھ بہت برا ہوا، یہ ناانصافی ہے، میں غریب ماں باپ کی اولاد ہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ lame excuses and lame excuses۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں they are losers۔ جی ہاں، یہ ہارے ہوئے اور بیکار لوگ ہیں، یہ ذہنی طور پر ہار چکے ہیں۔ جب تک کہ وہ یہ نہیں مان لیتے کہ غلطی ان کے اندر ہے، خناس ان کے اندر ہے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ انہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے پہلے گولز بنانے ہوں گے، انہیں ونرز مینٹلٹی پیدا کرنی ہوگی۔ وہ تب تک وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی ذہنی استعداد کو اس حد تک نہیں بڑھا لیتے جہاں وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ I can and I will۔ انہیں ونرز مینٹلٹی پیدا کرنی ہوگی۔ ونرز مینٹلٹی کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر اپنی ساری توجہ اپنے آپ پر مرکوز کر دو۔ ونرز مینٹلٹی کا مطلب ہے آپ کے اندر کی خواہش، اس کا مطلب ہے اس خواہش کی تکمیل کی چاہت اور جنون، اس کا مطلب ہے کام کرنے کی لگن۔ سادہ سے الفاظ میں اگر کہا جائے تو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاؤ۔ تمہیں اپنی منفی سوچوں کو خیر بات کہنا ہوگا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز نے تمہیں آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے؟ لوگوں نے۔ تمہارا سب سے بڑا روک کیا کہیں گے لوگ؟ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں، تم بس اپنا کام کرتے جاؤ۔ صرف تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لوگ شاید تم سے شدید نفرت کریں، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے تو تم اندر سے خالی ہو، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اپنے کام اور اپنے رویے کا پتہ ہونا چاہیے۔ تم سے نفرت کرنے والے کبھی کم نہیں ہوں گے، تم پر تنقید کرنے والے کبھی کم نہیں ہوں گے، تمہارے راستے میں روڑے اٹکانے والے کبھی کم نہیں ہوں گے، بیک بائٹرز اور لیگ پولرز کبھی کم نہیں ہوں گے۔ تمہیں برا بھلا کہنے والوں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہیں فیل ہوتا دیکھنے کی خواہش رکھنے والوں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہاری چابی تمہارے پاس ہے، وہی کرو جس سے تمہیں خوشی ہوتی ہے، وہی کرو جو تمہیں صحیح لگتا ہے۔ دن کے اختتام پر تم اور صرف تم ہوتے ہو جو اپنے بستر پر لیٹے سوچ رہے ہوتے ہو کہ آج میں نے کون سی چوائسز اپنائیں، ان میں سے کتنی صحیح تھیں اور کتنی غلط۔ جو کچھ تمہارے اندر ہے اور جتنی انرجی تمہارے اندر ہے اس پر مکمل یقین رکھو۔ اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ تمہیں کچھ بڑا کرنا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ تم ہر مشکل کو، ہر مصیبت کو اور ہر غم کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تم سخت محنت کرنے سے خوفزدہ نہیں ہوتے، ہار مان لینے سے یا اپنے خوابوں کو بیچ میں چھوڑ دینے سے تم اپنی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ اگر تمہارے اندر اعتماد موجود ہے تو تمہارے لیے ہر چیز کرنا ممکن ہے۔ تم دنیا کا کوئی بھی ٹاسک، کوئی بھی چیلنج اپنے لیے سیٹ کر لو، تمہارا پہلا سینٹنس یہی ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی صلاحیتوں پر مکمل یقین ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اہم شخص جس پر تم یقین کر سکتے ہو وہ تم خود ہو، وہ تمہاری اپنی ذات ہے۔ تم اگر فیل ہوتے ہو تو تمہارا فیلیور تمہاری عظمت کی طرف تمہارا پہلا راستہ ہے۔
بہت سے لوگ اپنے ناکام ہونے کے خوف کو اپنے کامیاب ہونے کی کوشش میں بدل دیتے ہیں۔ جب تم بار بار ناکام ہونے پر آمادہ ہو جاتے ہو، جب تم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، تم انسٹاپیبل ہو، تو یہ تمہارے اندر ایک اور انسان کو جنم دیتا ہے جسے تم بھی نہیں جانتے، اور یہ نیا انسان تمہارے اندر کی طاقتوں کو باہر نکال کر ناممکن کو ممکن بنا دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ دیکھو، بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی شاہراہ پر تنہا کھڑے ہیں، جو ٹھکرائے جا چکے ہیں، جن کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا گیا ہے، جن کے ہاتھوں سے جینے کی وجہ چھین لی گئی ہے۔ یہ سب زندہ لاشیں ہیں، یہ انسان نہیں، پرانی اور فرسودہ مشینیں ہیں جو اپنی زندگی کے اختتام تک وہ سب کرتی رہیں گی جو ان میں پروگرامڈ ہے۔ یہ سب ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یہ بے ہمت اور جلد ہار ماننے والوں میں سے تھے، یہ کامیابی کو سنبھالنے کی اہلیت سے محروم تھے، اس لیے اڑان مکمل نہ کر سکے اور راستے میں ہی دم چھوڑ گئے، ہمت ہار گئے یا گیم سے نکل گئے۔ ریجیکشن سے مت گھبراؤ، ریجیکشن تمہیں پرفیکشن کے لیے سوچنے، آگے بڑھنے اور عمل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جب کوئی نو کہے تو اس کا مطلب ہے یس، بٹ ان دا نیکسٹ میٹنگ اور ود دا نیکسٹ پرسن، کیونکہ یہ نو تمہیں بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا بلکہ کچھ کرنے پر ملا ہے۔ نو کا سمپل مطلب ہے نیکسٹ اپرچونٹی، این فار نیکسٹ، او فار اپرچونٹی۔ اگر تم تھک ہار کر یا تنگ آ کر کوئٹ کرنے والے نہیں ہو تو تم ایک دن ضرور کامیاب ہوگے۔ تمہارے اندر کچھ ہے، اسی لیے تم اس کائنات کا حصہ بنے ہو۔ تمہیں یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ تمہاری کامیابی تمہاری زندگی کا وہ حق ہے جو وہ تم سے چاہتی ہے۔ مجھے اپنے آپ کو بہترین اور ماسٹر پیس بنانا ہے۔ جو کچھ میرے اندر ہے مجھے اس کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ اگر تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ تم جہاں ہو وہیں سے اٹھنا شروع کر رہے ہو، اگر تم اپنے گفٹس یا اپنی لائف کے انعامات سے بھرپور استفادہ کرنے کی ٹھان لیتے ہو، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن تم وہ کامیابیاں، لوگ، جگہیں اور منزلیں دیکھو گے جن کا تم نے تصور تک نہیں کیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جان سکو کہ تمہاری اہمیت ہے، کسی دوسرے شخص کی نہیں، صرف اور صرف تمہاری اہمیت ہے۔ جب تم صبح سویرے اٹھتے ہو تو اپنے آپ کو یہ باور کرواؤ کہ تم کس قدر اہم ہو۔ تم ہو تو زندگی ہے، تم ہو تو تمہارے آس پاس خوشیاں ہیں، لوگ ہیں، انزائٹیز ہیں، غم ہیں، چیلنجز ہیں، سفر ہیں، خضر ہیں، غرض کہ ساری کائنات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات پر غیر متزلزل یقین کر لو کہ تمہاری اہمیت ہے، اس لیے کہ تم دوسروں کی زندگیاں چینج کر سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو اہم سمجھو، اس لیے کہ آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ وہ اہم ہے۔ تمہاری اہمیت ہے، اس لیے کہ تمہارے آس پاس بہت سے لوگ ہوں گے جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، تمہارے بچے ہوں گے، تمہاری ماں ہوگی، تمہارا باپ ہوگا، تمہاری بیوی ہوگی، تمہارے بہن بھائی ہوں گے، ماموں، چچا، خالائیں، پھوپھیاں اور بہت سے دیگر لوگ اور رشتہ دار ہوں گے جو تمہیں دیکھ کر جیتے ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کس قدر اہم ہو۔ تمہارے پاس قابلیت ہے، تمہارے پاس پاور ہے اور تمہارے پاس بہت سی اور خصوصیات ہیں جو باہر آنے کے لیے بے تاب ہیں، تاکہ تم دنیا کو یہ بتا سکو کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو۔ وہ تمام خصوصیات جو تمہارے اندر ہیں
باہر آ کر بہت بڑے بڑے انقلاب لا سکتی ہیں۔ تمہاری خصوصیات اس پرپس کو تمہارے لیے آسان کر سکتی ہیں جس پر تم چل رہے ہو۔ تم اور تمہارے اندر موجود یہ خصوصیات کسی کے درد کی دوا بھی ہو سکتی ہیں۔ تم اہم ہو اس لیے کہ میں خود بھی تم پر ڈیپینڈ کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ تم اہم ہو۔ جو بھی تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اس سے یا تو خود گزرا نہیں ہے یا ناکام ہو کر کوئٹ کر چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہی کرو، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ کوشش کرو اور اسے وہ سب کچھ کر کے دکھا دو، اسے غلط ثابت کر دو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ حقیقت جان جاؤ کہ تم ہو تو زندگی ہے، تم ہو تو چیزیں آسان ہیں، تم اہم ہو۔ تمہارے پاس صرف تم ہو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، ہسٹری کریٹ کرنے کے لیے۔ تم ہو جو اپنے خوابوں کو حقیقت کی زندگی دے سکتے ہو۔ تم ہو جو دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے اچھی مثالیں چھوڑ سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سر اٹھا کر جیو، میں چاہتا ہوں کہ تم سر اٹھا کے جیو اور تمہیں یہ پتہ ہو کہ تمہارے پاس تمہاری سب سے قیمتی چیز صرف تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سر اٹھا کے جیو، اس لیے کہ زندگی میں بہت سے لوگ تمہیں ڈسکریج کریں گے، تمہیں کہیں گے کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے، لوگ تم سے حسد کریں گے، لیکن تم نے اپنے اندر کے تم کو زندہ رکھنا ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 1 سٹیپ فارورڈ آتے رہنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سر اٹھا کر جیو اس وقت بھی جب تم ہار چکے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سر اٹھا کر جیو اس وقت بھی جب تم ہار چکے ہو اور لوگ جیتنے والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوں۔ جب بھی تم کوئٹ کرنے لگو تو میں تمہیں یاد کرواؤں گا کہ تم نے جب پہل یہ شروع کیا تھا تو اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سر اٹھا کے جیو۔ جب باسز تمہیں ڈانٹ رہے ہوں اور جب کولیگز تمہارے ساتھ پروفیشنل جیلیسیز اور لیگ پولنگ کر رہے ہوں، اس وقت تم صرف اور صرف تم بہتر سے مزید بہتر اور مزید بہتر بننے کے لیے کوشش کر رہے ہو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سر اٹھا کے جیو۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، آزاد پیدا کیا، زمین و آسمان کی ساری نعمتوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہیں عقل دی تاکہ تم اپنے ہونے کے پرپس کو پہچان سکو اور تم سر اٹھا کے جیو۔ تمہارے اندر ایک سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ موجود ہے، تمہارے اندر ایک سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ موجود ہے۔ بنی نوع انسان میں سے ہر ایک کے اندر سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ موجود ہے۔ تم یہاں بغیر سائے کے ہو ہی نہیں سکتے۔ سائے کے بغیر کوئی روشنی نہیں ہے، سائے کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے، دن کے بغیر رات کا وجود ناممکن ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ موجود ہے۔ سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ انسان کے اندر اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ اس کی پازیٹیو سائیڈ، کیونکہ سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ کے بغیر انسانی وجود نامکمل ہے۔ کامیاب لوگ صحیح فیصلے نہیں کرتے، وہ ہر قسم کے غلط فیصلے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی شیڈوز ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ ہوتی ہے۔ ان کے فیصلے صحیح ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی شیڈوز، اپنی سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ کی فل رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ تمہارے اپنے آپ کو جاننا سب سے اہم، بنیادی اور سب سے ضروری ذمہ داری ہے۔ جب تمہیں بڑا اور عظیم بننا ہے تو بڑائی اور عظمت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ عظمت کا احساس اس قدر شدید ہونا چاہیے کہ درد کی شدت
کم ہو جائے، تمہیں عظمت کے راستے کی تکلیفوں کے درد میں ڈوبا ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس صرف ایک ہتھیار ہونا چاہیے اور وہ ہے صبر۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر کام کرو جیسے تم ابھی کے ابھی مرنے والے ہو اور زندگی کے لیے جد و جہد کر رہے ہو۔ ایسے محسوس کرو جیسے موت تم میں سرایت کر رہی ہے۔ اپنی زندگی کو موت کا وہ آخری لمحہ سمجھو جب تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ موت سے پہلے زندگی کا ایک سانس اور لینا ہے۔ موت کے آخری سرے پر ابدی زندگی تمہارا انتظار کرتی ہے۔ اسی طرح سخت کوشش کے آخری سرے پر کامیابی تمہاری منتظر ہوتی ہے۔ جو کرنا ہے اس قدر سخت محنت اور درد میں ڈوب کر کرو کہ تم سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو، جیسے چلتے چلتے تھک کر گرنے سے پہلے وہ آخری قدم جب قدم اٹھانا ناممکن ہو جائے، جیسے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ آخری سیڑھی جب سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جائے۔ گو ہارڈ ان یور لائف، گو ڈائی ہارڈ ان یور لائف۔ صحیح فیصلہ لینے کا مقصد ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مسئلے کے صحیح حل کے لیے نامزد کر دیا ہے، مختص کر دیا ہے، یا تم نے اپنے درد کی بہترین دوا تیار کر لی ہے۔ جب تم اپنے شیڈوز کو ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہو تو تم مزید اندھیرے میں نہیں رہتے، بلکہ تم اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہو۔ تمہیں اپنے کیے گئے فیصلے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے نتائج صاف اور واضح نظر آنے لگتے ہیں۔ چیزیں لاشعور سے تحت الشعور سے شعوری دنیا کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتی ہیں۔ تمہارا انڈر ورلڈ، تمہارا ڈسٹرکٹیو سائیڈ تمہارے اندر تقابل اور موازنے کا رجحان پیدا کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے اس مقابلے میں اللہ تم پر بہت سی نئی منازل آشکار کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی تمیز، صحیح اور غلط کی تمیز، یہ سب تمہارے اندر موجود شیڈوز یا سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ ہی کے مرہون منت ہیں۔ اس لیے اپنی سیلف ڈسٹرکٹیو سائیڈ کو قبول کرو۔ اکیلے چلنا آسان نہیں ہے، اکیلے چلنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر تم اکیلے چل رہے ہو تو اپنے آپ کے ساتھ مخلص رہو۔ سخت ترین واک وہ ہو سکتی ہے جس میں تم اکیلے چل رہے ہوتے ہو، لیکن یہی سفر ہے جو تمہیں مضبوط کرتا ہے، جو تمہارے کریکٹر کو تعمیر کرتا ہے۔ وہ سب لوگ جو اپنی جنگ اکیلے لڑ رہے ہیں، وہ سب لوگ جو طنز، طعنے اور تنقید کی زد میں ہیں، وہ سب لوگ جو بھی سٹرگل کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا اسٹے اسٹرانگ اینڈ باؤنس بیک۔ چلتے رہو، اپنا سفر جاری رکھو، مضبوط رہو اور چلتے رہو۔ یہ سفر سخت ہو سکتا ہے اور سخت سفر ہمیشہ بڑی منزلوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ مشکل پہاڑوں پر ہمیشہ بہترین مناظر ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس جو طاقت، جو کوالٹی ہے، اسے بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ سارے لوگ ان تجربات سے نہیں گزرتے جن میں سے تم گزرتے ہو۔ تمہیں سراہنے والے لوگ بہت کم ہوں گے کیونکہ دنیا میں آرام پسند لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہار مت مانو، کبھی بھی چھوڑ کر کوئٹ کر کے مت بھاگو۔ تم کچھ کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہو، تم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہو۔ ڈٹ کر کھڑے رہو حالات کے آگے اور واقعات کے آگے۔ تم لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم ٹرینڈ فالو کرنے کے لیے نہیں بلکہ نئے ٹرینڈز سیٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ پورے ریوڑ کے ساتھ غلط سمت میں سفر کرنے سے بہت بہتر ہے کہ صحیح سمت میں اکیلے اپنا سفر شروع کر دو۔ دوسروں سے مختلف رہو، اپنے آپ کو یونیک بناؤ۔ تمہاری منزلیں تمہارے ہاتھوں میں ہیں،
آگے بڑھو انہیں پانے کے لیے۔ تم جانتے ہو، صرف تم جانتے ہو کہ جب تم وقت ضائع کرتے ہو تو تمہیں برا محسوس ہوتا ہے۔ کامیابی اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ تمہیں وہ سب کرنا ہے جس کی مدد سے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تمہیں ایک ہی الائنمنٹ میں چلنا ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں چلنا ہے اور اپنے سٹینڈرڈز مینٹین کرنے ہیں۔ تمہارے مواقع تمہارے راستے میں خود بخود آئیں گے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات تمہارے سامنے مختلف اپرچونٹیز آئیں اور تمہیں ان میں سے اپنی چوائس بنانی ہو۔ تب تمہیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ اگر تمہیں خود نہیں پتہ کہ تمہیں کیا چاہیے تو پھر سب کچھ، سب تدبیریں اور سب کوششیں بیکار ہیں۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مثبت اقدام، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچیومنٹ اور سکسیس کے لیے کون سے مثبت اقدام لیے جا سکتے ہیں۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کامیابی کی میری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی پروڈکٹیو ہے اور تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی منافع بخش ہے۔